أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سبحان الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. وقال أيضا صلى الله تعالى عليه وسلم: من زار قبري بعد وفاتي كأنما زارني في حياتي. سبحان الله. سبحان الله. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: آمنت بالله وصدق رسول اللہ. بڑی خوشی کی بات ہے کہ حضرت علامہ مولانا ریاض الدین صاحب قبلہ کے چھوٹے بھائی ماما سراج الدین اپنی اہلیہ کے ساتھ حج بیت اللہ و زیارت روضہ رسول اللہ کے لیے کل انشاءاللہ روانہ ہونے والے ہیں. مختصر سا وقت ہے. علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ چل وگر ہے. ابھی آپ اور ہم بڑی اچھی شاندار تقریر حضرت علامہ مولانا عبد المنان مصباحی سے سن رہے ہیں. ہمارے دلی کے شاعر اسلام جناب مولانا باول مصطفیٰ صاحب تشریف فرما اور ہمارے سلیگوڑی والے مولانا صاحب مولانا شفیق صاحب جو ہمارے مولانا ریاض صاحب محمود کے داماد ہیں، ان کا بھی بیان آپ کو سننا ہے. تھوڑی دیر کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ نہایت کی خوش نصیبی، سعادت مندی، فیروز بختی کہ جنہیں اللہ اپنے دیار میں، اپنے دربار میں اور محبوب کے دیار میں بلا لے، اور جنہیں روضہ رسول کی زیارت نصیب ہو جائے ایمان کے ساتھ، تو پھر کیا کہنا. شاعر کہتا ہے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ابھی چند روز پہلے رام گنج میں حج کے تعلق سے پورا طریقے حج حاجیوں کو میں نے بتایا تھا، اور اس میں ہمارے ماما بھی موجود تھے، کیونکہ کئی سال سے حاجیوں کی ٹریننگ کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے. آج اتنا میرے پاس وقت نہیں ہے چونکہ اور بھی علماء ہیں اور مجھے ایک میلاد میں اور بھی جانا ہے. شارٹ میں اتنا بتا دوں کہ مکے میں حاجی کو محنت، طواف کرنے میں بھی محنت،
مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے میں بھی محنت اور کعبے کے ایک حصے میں گھس کر نماز پڑھنے میں بھی محنت و دقت و مشقت، لیکن انسان کوشش کرے تو موقع مل جاتا ہے کعبے کے اندر۔ بے شک اندر آپ کیسے گھسیے گا؟ تالا تو لوگ تو کعبہ کا پرانا بھیٹا جتنا تھا جی اب وہ کعبہ اتنا نہیں ہے، تھوڑا چھوٹا کر دیا گیا۔ جی جی تو اصلی جتنا تھا اس کو میرے نبی نے گھروا دیا ہے، جی تو کعبے ہی کا ٹکڑا ہوا۔ مان کے چلیے میں مثال کلیئر دے دوں کہ 10 ہاتھ لمبا تھا، ابھی آگے آتا جی 2 ہاتھ بچ گئے، ایک مثال۔ جی تو وہ 2 ہاتھ کے اندر جانا گویا کعبے کے اندر جانا، سبحان اللہ وہ اتر طرف ہے، اسے راؤنڈ کر کے گھیر دیا گیا ہے، اسی کا نام ہے حتیم کعبہ۔ سبحان اللہ اسی کا نام ہے حتیم کعبہ، یعنی کعبے کا ٹکڑا، کعبہ کا ٹوٹا ہوا حصہ۔ تو اس میں محنت کے ساتھ آدمی کوشش کرے تو جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کعبہ کا دروازہ اور جہاں حجر اسود ہے جس کونے میں، تو دروازہ اور حجر اسود جہاں ہے اس کے درمیان اس بیچ والے حصے کا نام ہے ملتزم۔ جی یہاں حاجی کو چاہیے کہ اس کعبے کی دیوار کو پکڑے، ہاتھ لگائے، ماتھا لگائے، سینہ لگائے، لیکن بڑی مشکل ہے۔ تو ہم لوگ تو بہت لمبے چوڑے ہیں، 3.25 فٹ کے، اور جب وہ لوگ آتے ہیں مصر والے، جی سوڈان والے، شام والے، تو ان لوگوں کے سامنے انڈیا کے لوگ ایسے ہی ہیں جسے گائے ہم لوگ۔ تو بہرحال جہاں تک ہو سکے کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد زمزم کا پانی، اس میں کوئی محنت نہیں، جی جگہ جگہ پر رکھا ہوا۔ جی صفا مروہ میں پھر چکر لگائی، بیچ میں ایک جگہ دوڑنا بھی پڑتا۔ جی پھر 8 تاریخ آئے تو مکہ چھوڑ کر مینا جائیے، 9 تاریخ آئے تو عرفات جائیے، مغرب کا وقت ہو تو عرفات سے مزدلفہ آئیے، 10 تاریخ کو تو مزدلفہ سے پھر مینا آئیے، اور مینا میں آ کر شیطان کو گنگنی ماریے، پھر قربانی کیجیے، بال مڑائیے، اتنی محنت۔ جی تو مکے میں محنت ہی محنت، اور مدینے میں کوئی محنت نہیں، آرام ہی آرام۔ واہ واہ صرف پابندی سے نماز اور بارگاہ رسالت میں درود و سلام، سبحان اللہ اور کچھ نہیں۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہوٹل میں آرام نہ کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر رہا کریں۔ بے شک تو مکے میں جون دیے تھے، جون لیبر گیری، مزدوری، اور مدینے میں اس کا انعام۔ سبحان اللہ شاعر کہتا ہے کہ کعبے میں ہو مزدوری، انعام مدینے میں۔ کعبے میں ہو مزدوری، انعام مدینے میں۔ مکے میں سویرا ہو اور شام مدینے میں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک نکتے کی بات بتا دوں، ہمارے علماء کرام یہاں موجود ہیں، کیونکہ میں بھی آپ کی دعا سے ایک بار نہیں 2 بار گیا ہوں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ طواف جو شروع ہوگا اس کی کیفیت آپ دیکھیں۔ یہاں آپ کو ہم سمجھا دیں، اتر، دکن، پچھم، پورب، اور مکہ شریف سے مدینہ اتر طرف ہے جی ادھر، اور ادھر ہی گھیرا ہوا ہے ایک ٹکڑا جس کا نام حتیم کعبہ۔
مکہ سے مدینہ نہیں وہ اتر ہے، مدینہ کی طرف ہے، مدینے کی طرف ہے. آپ بھی تحقیق کر لیجیے، مکمل تحقیق اور ریسرچ کے ساتھ بولتا ہوں. اتر طرف حتیم کعبہ، اور وہیں پر کعبے کی دیوار میں ایک سونے کا پرنالہ رکھا ہے جس کا نام میزاب رحمت ہے. بے شک. اسی میزاب رحمت سونے کا پرنالہ جس کو کہتے ہیں، اس کے تعلق سے بریلی کے امام کہتے ہیں کہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ تھا. واہ واہ. اس شعر کی تشریح حکیم الامت مفسر قرآن محدث وقت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی اوجھانوی بدایونی صوبہ پاکستان تشریح کرتے ہیں کہ کسی مارکیٹ کے اندر کوئی دکان ہو، لوگوں کو پتہ کیسے چلے؟ اس لیے دیواروں میں، راستوں میں، سڑکوں میں اس دکان کا پتہ ایڈریس لکھ کر ایک تیر کا نشان بنا دیتے ہیں تاکہ سمجھنے والا سمجھ جائے کہ یہ دکان کس طرف ہے. دوسری مثال آپ دلی چلے جائیے، یہ نئی دلی ہے، یہ پرانی دلی ہے، نظام الاولیاء بورڈ لگا ہوا ہے، نئی دلی کیوں، پرانی دلی کیوں، نظام الاولیاء سندھ. تو وہ تیر کا نشان منزل کا پتہ دیتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کے شعر کی تشریح حکیم الامت کرتے ہیں کہ کعبے کی پیشانی پر وہ تیر اشارہ اس بات کا ہے، گویا کعبہ اعلان کرتا ہے اے حاجیو تمہارا کعبہ وہ قبلہ میں ہوں، مومنوں کا کعبہ قبلہ میں ہوں، ولیوں کا کعبہ قبلہ میں ہوں، پیروں کا کعبہ قبلہ میں ہوں، سارے جہان کا کعبہ وہ قبلہ میں ہوں. اے آنے والوں میرے اس تیر کے نشان سے پتہ لگا لو کہ میرا بھی قبلہ اور کعبہ مدینے والا ہے. اور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. واہ واہ واہ. اب آپ غور کیجیے، تو اتر ہو گیا مدینہ. اب یہ کونا والا دکن ہے، اسی دکن اور پورب کے کونے میں حجر اسود، اور اسی سائڈ میں یہاں آ کے کعبے کا دروازہ. جی. اب طواف جو شروع ہو تو حجر اسود کے پاس اس طرح سے کھڑا ہو ادھر آ کر کے کہ اس کے دائنے ہاتھ کی طرف حجر اسود پڑے. یہ مسئلہ ہے. اب وہاں ایک آدمی کھڑا ہوگا تھوڑا ادھر ہٹ کے تو حجر اسود کے دائنے طرف پڑے. جب میں نے غور کیا کہ کعبے کے چاروں کونوں میں کہیں سے بھی طواف شروع ہو سکتا تھا، لیکن اسی کونے سے شروع کیوں؟ بڑی دور کی بات سمجھ میں آئی. کیا مصلحت خداوندی ہے؟ کیا دشمنوں کے منہ پر عید کا جواب پتھر ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا تھا حج کے لیے مدینہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں جانے کا فائدہ کیا ہے؟ رب نے صبح قیامت تک کے لیے حاجیوں کو حج کا پہلا کام طواف، اور طواف کی ابتدا حجر اسود کو دائیں طرف رکھ کر بتا دیا حاجیوں طواف میرے لیے، عبادت میرے لیے، نماز میرے لیے، مگر اسٹارٹ اس طرح سے کرنا کہ کعبے میں رہ کر بھی تیرا چہرہ مدینے والے کی طرف ہوتا ہے. واہ واہ واہ. کیونکہ ادھر ہی مدینہ. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. حضرات محترم اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. جب حاجی مکے سے حج کرنے کے بعد جانب مدینہ چلتا ہے تو اگر وہ سنی صحیح العقیدہ حاجی ہے تو سب کی زبان پر امام کا وہ شعر ہوتا ہے
کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. واہ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں آہا تسلی کر دل مستر آئے ہے مدینہ آنے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک تسلی کر دل مستر دل مستر مدینہ آنے والا ہے. بچھا ہے چاند کا بستر آہا مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ مدینے میں جا کر حاجی کو ادب، اتنا ادب ہوٹل میں رہے تب بھی زیادہ فالتو اول فول نہ بکے. جی بالخصوص ہوٹل سے نکل کر جب حرم مدینہ آئے یعنی مسجد نبوی کی احاطے میں تو اور بھی سائلنٹ. بالخصوص بارگاہ رسالت میں جب حاضری نصیب ہو ایک دم بولنے کی ضرورت نہیں ہے زور سے. جی جیسے یہاں ہم لوگ مزار کے اندر گیٹ کھلا اندر چلے گئے، وہاں وہ سسٹم نہیں ہے، تالا لاک، بس ادھر سے جائیے ادھر سے آئیے ادھر سے جائیے. جالی مبارک ہے، جالی مبارک، وہی سوراخ بنا ہوا ہے، اسی سے غور سے دیکھیں گے تو سرکار کا مزار نظر آئے گا. جی ہمارے یہاں قبریں اتر دکھن، لیکن مدینے میں قبریں پورب پچھم. ایسے ایسے اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ ہمارے یہاں سے قبلہ کعبہ پچھم ہے، اس لیے مردے کو ایسے لے جاؤ کہ دائنا کروٹ لٹانے سے اس کا چہرہ کعبے کی طرف ہو، اس لیے اتر دکھن لٹایا جاتا ہے. جی اور وہاں چونکہ جب مدینہ اتر ہوا تو مدینے سے کعبہ دکھن ہوا، تو جب ادھر کعبہ ہوگا تو مردے کو ایسے ایسے لٹانا ہوگا تب نہ اس کا چہرہ کعبے کی طرف. جی تو وہاں پورا پچھم. حضور کے قدموں کے قریب ایک مزار اور ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق سبحان رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ تو ان کے قدموں کے قریب ایک جگہ ایک مزار اور ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور کے معاجہ شریف میں، معاجہ کہتے ہیں سرکار کا جہاں چہرہ وجہن سے معاجہ، جی وہ جو جالی ہے بہت لوگ کوشش کرتے ہیں کہ تبرک کے طور پر ہاتھ لگا، کوئی اس میں رومال لگاتا ہے تبرک کے طور پر گھر لے آتا. میں نے دیکھا ایک آدمی نے رومال لگا دیا، ادھر سے پولیس والے آئے اس کو پکڑ کے لے گئے. میں نے پوچھا بھائی کہاں لے گیا اس کو؟ ایک روم ہے وہاں لے جا کے 2-4 گھنٹہ لگائے گا اور چھوڑ کیونکہ ان کے حساب سے یہ شرک ہو. تو جالی مبارک میں میں نے بھی ہاتھ لگا دیا. لیکن حج سے واپس آنے کے بعد سارے بخاری خلیفہ حضور مفتی اعظم فقیہ الہند حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب کا میں نے مقالہ پڑھا، اس میں لکھا ہے کہ خبردار اپنا ہاتھ اس مقدس جالی میں لگانے کی جرات مت کرنا. اللہ اکبر. کہاں یہ ہمارے گناہوں سے بھرے ہوئے ہاتھ، اور کہاں وہ امام المرسلین کی بارگاہ کی جالی. ہمارا ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ وہاں تک ٹچ کر سکے. ارے اللہ نے سید المرسلین کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا موقع دے دیا ہے. واہ واہ بے شک سبحان اللہ بے شک. اور وہاں قرآن کی وہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کیا مطلب؟ ہم جیسے گنہگاروں سے صرف نہیں، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، ان سے رب نے فرمایا کہ میرے نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات مت کرنا، بے شک کہیں تمہاری نیکیاں تباہ و برباد نہ ہو. اس لیے جتنا ہو سکے ادب. ہم تو آپ تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. حضرت سیدنا بایزید بستامی ولیوں کے سردار حضرت جنید بغدادی
غوث پاک کے پیر اعلی حضرت جب بھی ان کا لقب دیتے ہیں تو امام الطائفہ یعنی سرگروہ اولیاء. سبحان اللہ. ان لوگوں کا حال سنیے کہ نبی کی بارگاہ میں زور سے بولنا تو دور، زور سے سانس بھی نہیں لیتے. اللہ. ادب گاہست زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیا چنے دو بائیسی. ہم اور آپ جس کے ماننے والے، جس امام کے، کل چوٹھاٹ میں ایک حاجی صاحب اس کے لیے جا رہے تھے، مولانا موجود کچھ والے اور درجنوں علماء موجود تھے. میں نے جملہ کہا تھا، ہو سکتا ہے کسی کو خراب نہیں لگے مگر بات تھا کہ آج ہم لوگ کالی اور پتاری کو لے کر اڑ رہے ہیں. کھالی کا جڑ کا پتہ ہی نہیں. یہ نوری ہے، یہ رضوی ہے، یہ اشرف اسی میں اڑ رہا ہے. میں نے کیا پتہ ہی نہیں. بے شک. اصل میں ہم لوگ حنفی مسلمان ہیں. سبحان اللہ. جی. امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اس لیے یہاں نیت مانتے ہیں، یہاں نہیں مانتے. جی. میں نے یہ چیز جی. تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ عجیب اس وقت کا اللہ نے قوت حافظہ دیا تھا. میں نے کتاب میں پڑھا کہ امام اعظم ان شاگردوں سے کلاس سے باہر کر دیتے تھے جو حافظ قرآن نہیں تھا. میں نے حافظ اللہ امام محمد کو نکال دیا کہ جاؤ پہلے حافظ بن کے آؤ، ایک ہفتے میں پھر حافظ، ایک ہی ہفتہ آگے. امام اعظم کے گرم ہوگا تم کو میں نے بولا تھا حضور 30 پارہ یاد کر کے آ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وہ امام اعظم مدینے پہنچے، 12-13 دن رہے. اس کے بعد حضور کی مزار پر جا کر اجازت مانگنے لگے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں باہر جا رہا ہوں. تو ان کے ساتھ میں جو لوگ تھے کہ حضور ابھی تو 12 ہی دن ہوا ہے، آپ چاہے تو مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ رہ سکتے. اس وقت پاسپورٹ ویزا کا جھنجٹ نہیں تھا. اتنی جلدی جانے کی آپ کو فکر کیوں ہے؟ تو وہاں سے باہر سائڈ میں جا کر امام اعظم نے جواب دیا تھا. سبحان اللہ. فرمایا میاں 12 دن ہو گئے مدینے میں، پیخانہ تو دور میں نے پیشاب کرنے کیا. اللہ اکبر. اللہ. کیونکہ جس سرزمین میں جہاں کی مٹی نے نبی کے قدموں کا بوسہ لیا ہو وہاں میں پیشاب کروں، یہ میرے عشق کے خلاف ہے، یہ میرے ادب کے خلاف ہے. تو جس امام کے ہم لوگ ماننے والے ہیں وہ مدینے کا ایسا ادب کرتے ہیں. اور یہی ادب کا سبب بریلی کے تاجدار یوں دیتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. واہ واہ. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. اور قدم رکھ کر چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. بریلی سے آواز آئی رہی تھی، الہ آباد سے مفتی اعظم کا خلیفہ رات الہ آباد انتقال تھا. کہہ دو ان ہواؤں سے آہستہ قدم رکھے. بے شک. کہہ دو ان ہواؤں سے آہستہ قدم رکھے. کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے. واہ سبحان اللہ. ابھی الہ آباد والا خاموش نہیں ہوا تھا، غازی پور کا ایک عاشق بول پڑا، او بائے نظر ہوش میں آ ہوئے نبی ہے. او بائے نظر ہوش میں آ ہوئے نبی ہے. نظروں کے بل چلنا بھی یہاں بے ادبی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. بس 1 منٹ میں ایک مسئلہ سنیے کہ مسجد نبوی کے پورب سائڈ میں جو قبرستان ہے اس کو قبرستان نہیں جنت کہا جاتا ہے. جنت جنت البقیع. اس کے اندر جا کر پہلے فاتحہ پڑھا جاتا تھا،
تقریباً 10,000 سے زیادہ صحابہ کا مزار وہاں ہے. عثمان غنی کا مزار وہی، بی بی فاطمہ کا وہی، حضرت عائشہ کا وہی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جنت البقیع کے اندر نہ گھسیے، باہر ہی رہ کر فاتحہ پڑھ کر آ جائیں. آپ کے مسئلہ بدل کیوں گیا؟ اس لیے کہ اس ظالم حکومت نے نجدیوں میں صحابہ کرام کی قبروں کو توڑ تاڑ کے اوپر سے روڈ بنا دیا. اسی روڈ پر گاڑی چلاتے ہیں، اس روڈ پہ چلنا گویا صحابہ کی قبر پر چلنا. تو اس بے ادبی سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ باہر ہی فاتحہ پڑھ لیا جائے، ورنہ وہ اتنے بڑے حرامی اور کمینہ ہوتے ہیں، بوٹ جوتا پہن کر ایک قبر پہ کھڑا ہے. جی میں نے اسی سے پوچھ لیا کہ اینا قبور امہات المومنین، ام المومنین کی قبریں کہاں ہیں؟ جواب دیا لا علم، میں نہیں جانتا. پاکستان کے حاجی نے مجھ کو دور سے اشارہ کیا، بیچارہ رونے لگا. کہا مولانا اس مردود سے کیا پوچھتے ہو؟ جوتا پہن کے جس قبر پہ وہ مردود کھڑا ہے وہ حضرت عائشہ کی قبر ہے. وہ حضرت عائشہ کی قبر ہے. جان بوجھ کے جوتا پہن کر کے اور لوگوں کو اس لیے نہیں بتاتا ہے تاکہ لوگ فاتحہ نہ پڑھیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ بعد فاتحہ پڑھیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماموں مامی دونوں کو صحت و تندرستی سلامتی کے ساتھ وہاں پہنچائے اور ارکان حج صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت کی حاضری نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.